آج کے سبق کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور علم النحو کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ورڈ آپ کے سامنے آ جائے تو وہ اسم ہے یا وہ فعل ہے یا وہ حرف ہے۔ ان 3 چیزوں سے آپ نے ڈیل کرتے رہنا ساری زندگی، تو لہٰذا آپ کو اس کی پہچان یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہچان کے لیے میں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ میں قرآن پاک سے آپ کو اسم اور فعل اور حرف آج ہی دکھاؤں گا۔ تو آپ جو اسکرین کے اوپر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ پوری اسکرین کے اوپر ایک طرف تو قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور دوسری طرف میں نے آپ کا سبق جو ہے وہ ڈیزائن کر کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، پہچاننے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ فعل کتنے قسم کے ہوتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ حروف کون کون سے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک آج نہیں ہے، ہاں یہ ہمارا ٹاپک ہوگا بعد میں۔ آج شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج کی کلاس میں آدھی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور آدھی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ لیکن آج سے 10 دن کے بعد ہم یہی والا سبق دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے اور یہی اسکرین آپ کے سامنے ہوگی، پھر آپ کو 100% بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو لہٰذا تسلی رکھیے گا اور پریشان بالکل بھی نہیں ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اسم۔ دراصل زیادہ فوکس ہمارا اسم پر ہی ہوگا، لیکن چونکہ کلمے کی جو 3 اقسام ہوتی ہیں تو تینوں ہی ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسم کو شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی ورڈ سامنے آ جائے تو پہچانیں گے کیسے کہ آیا کہ وہ اسم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا یہ اسم ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب دیکھیں، 7 قسم کے آنسر اس کے ہو سکتے ہیں۔ ان 7 آنسرز کی مدد سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی کلمہ ہو اور الف لام اس کے اوپر داخل ہوا ہو تو پھر 100% وہ اسم ہے۔ ایک بات، جیسے القلم لکھا ہوا ہے تو القلم جو ہے اس میں الف لام داخل ہوا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کلمے کے آخر میں تنوین ہے۔ اگر تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم ہے، کیونکہ فعل پر تو کبھی تنوین آتی نہیں ہے، تو لہذا وہ اسم ہے۔ ایک بات، وہ بھی نہ ہو تو گول تا ہوتی ہے، دیکھیں گول تا، یہ جو آخر میں تا گول بنی ہوئی ہے اس کو تائے تانیث بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی ورڈ میں آخر میں یہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورڈ ناؤن ہے، وہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک اتفاق کی بات ہے کہ اب یہ چونکہ اس پہ تو تنوین بھی آ رہی تھی اور اس پہ گولتا بھی آ رہی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو اسم کی یہ جو 7 میں نے علامتیں لکھی ہوئی ہیں، سائنس لکھی ہوئی ہیں میں نے، اس میں سے کسی ایک ورڈ میں بہت ساری بھی ایک ساتھ اپلائی ہو سکتی ہیں، 3 4 5 ایک ساتھ کسی ورڈ میں پائی جا سکتی ہیں، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے وہ ہوتا ہے حرف جر۔ حرف جر میں نے آپ کو ابھی پڑھایا نہیں ہے، یہ تو آج ہماری دوسری کلاس ہے، ابھی تو ہم نے علم النحو پڑھنی شروع ہی تو کی ہے، تو حرف جر میں نے آپ کو نہیں پڑھایا، لیکن میں تو پڑھاؤں گا اور بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا۔ لیکن چونکہ کسی بھی کلمے سے پہلے اگر کوئی حرف جر آ رہا ہو تو پھر وہ جو کلمہ ہوتا ہے نا وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ مرفوع، منصوب اور مجرور یہ 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ورڈ ہمیں مجرور حالت جری میں مل رہا ہو، مجرور ہو، تو دیٹ مینس کہ وہ اسم ہے۔ ایک بات، یہ 5 چیزیں تو آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی مل جائیں گی، اور میں نے بلیک کلر سے اس کو لکھا ہوا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ میں نے گرے کلر سے 2 چیزوں کا اضافہ کیا ہے جو عموماً کتابوں میں اس کالم میں نہیں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں، کہ اس کا معرفہ ہونا اور اس کا نکرہ ہونا۔ اب یہ ورڈ معرفہ فرسٹ ٹائم میں یوز کر رہا ہوں اور یہ ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا اس کے بعد والا، تو لہٰذا اب معرفہ ہوتا کیا ہے یہ آپ نے ابھی نہیں سوچنا ہے۔ نکرہ، نکرہ کا ورڈ بھی فرسٹ ٹائم یوز کر رہا ہوں، آپ کو پہلے سے پتا ہے اگر تو کوئی بات نہیں ہے، جن کو نہیں پتا ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ
اگنور کر دیجیے گا. میں نے گرے اس وجہ سے کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی جامعہ کے یا کسی اپنے بورڈ کے پیپرز اگر دیں ہیں اور اس میں آپ سے سوال پوچھا جائے کہ اسم کی علامتیں لکھیں، تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے پھر وہی لکھیں گے جو کہ طریقہ رائج ہے. ہاں البتہ میں تو چونکہ آپ کو نالج دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، کوئی پیپر تو پاس کروانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، تو میں تو نالج دوں گا آپ کو، اور وہ جو میں آپ کو نالج دوں گا اس میں یہ دو چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے. میرا جو ہوم ورک ہوگا اس میں آپ نے یہ دو چیزیں لکھ کر مجھے بھیجنی ہے لازمی طور پہ. ایک بات تو اگر معرفہ ہوگا تو اس کی میں نے ایک مثال لکھی ہے المسلمون. یہ کیوں معرفہ ہے اس کو چھوڑیں. اور پھر میں نے نکرہ کی ایک مثال لکھی ہے مسلمون. یہ کیوں معرفہ ہے، یہ کیوں نکرہ ہے، اس کو بھی چھوڑیں. جی آپ نے اچھا یاد دلایا. میں نے آپ کو 7 چیزیں بتائیں. 7 چیزیں جو ہیں وہ میں نے بتائیں جو علامتیں ہیں. اگر یہ 7 علامتیں ان میں سے کوئی ایک، 7 نہیں، صرف کوئی ایک بھی اگر پائی جائے گی تو وہ ورڈ جو ہوگا وہ ناؤن ہوگا، یعنی کہ وہ اسم ہوگا، یعنی وہ کلمہ جو ہے وہ اسم ہوگا. اسم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں وہ ہم سب پڑھیں گے. کس کس لحاظ سے اسم کی قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم سب پڑھیں گے. تو تب ہمیں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور میں نے آپ کو اپنے اس لیکچر کے شروع میں بتا دیا تھا کہ آدھی بات سمجھ میں آئے گی آج آدھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب چلتے ہیں ہم فعل کی طرف. دیکھیے فعل کے اندر 6 چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور بھی آپ اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی ورڈ آتا ہے ایسا جس کے شروع میں قد لگا ہوا ہے. قد کیا ہوتا ہے، ابھی اس کو اگنور کر دیں، بس قد لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قد جس ورڈ کے ساتھ پر لگا ہوا ہے وہ ورڈ فعل ہے. ایک بات تو یہ ڈن ہو گئی. بعض دفعہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ ایسے الفاظ آئیں گے جن سے پہلے سوفا لکھا ہوگا. تو سوفا اگر آئے گا تو سوفا کے بعد جو ہوگا وہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ہاں یہ تو چلو ایک بات میں نے آپ کو 2 پوائنٹ بتا دیے. ویسے اگر آپ سے میں پوچھتا کہ آپ یہ بتائیں کہ فعل جو ہے وہ اس کی کیا پہچان ہوگی، تو آپ تو یہ بتاتے یہ والی چیزیں بتاتے نا آپ لوگ. دیکھیں آپ کہتے کہ سر ماضی ہوگا تو فتح کے وزن پہ ہوگا، اور فتح نصر سمع اس طرح کی بات آپ بتاتے کہ یہ تو ہم سر خود ہی پہچان لیں گے، اس کا تو وزن ہوتا ہے، اس کا تو ایک پرٹیکولر ویٹ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مطابق اس کو ڈھالا جاتا ہے، تو وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ فعل ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو صراحتاً جب آپ کبھی ایکسپلین کر رہے ہوں یا آپ سے کوئی ایکسپلین کرنے کے لیے کہے گا تو آپ لازمی طور پہ یہ بتائیں گے کہ اگر ماضی کا صیغہ ہوگا تو وہ فعل کی علامت ہے، اگر مضارع کا صیغہ ہوگا تو وہ فعل کی علامت ہے، اگر وہ امر کا صیغہ ہوگا فعل کی علامت ہے، اگر وہ نہیں کا صیغہ ہوگا تو فعل کی علامت ہے. فتح فعل ہے، یفتح فعل ہے، افتح یہ فعل ہے، لا تفتح یہ فعل ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اس کے اندر ہوتی ہیں. اوپر کام کی 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ 2 باتیں جو میں نے لکھی ہیں یہ بھی آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی ملیں گی. ساتھ میں ایک سین بھی آپ کو ملے گا. سین جیسے کہ دوسرے پارا جب شروع ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے سیقول، سیقول السفہاء، تو وہ جو ہے نا یقولو تھا اصل میں، سیقولو نہیں تھا. وہ سین جو ہے اس کے اندر جو داخل ہوا ہے وہ اس لیے داخل ہوا ہے. دیکھیں یقولو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہے گا، اور یقول السفہاء کا مطلب ہوگا کہ بے وقوف لوگ کہیں گے. تو سین جب لگا دیا نا یقولو کے اوپر تو وہ صرف سین، اس سین کی وجہ سے ہوا کہ ان قریب یعنی اب بہت جلد، یعنی فوراً ہونے والا کام. سین جب کبھی بھی لگے گا وہ والا سین تو جس پر وہ لگے گا وہ فعل ہوگا. یہ یہاں پہ یہ بات لکھی بھی نہیں تھی تو میں نے آپ کو زبانی بتا دی. اچھا اب اگر یہ والی علامتیں یعنی یہ تو ہو گئی 7 اور یہ ہو گئی 6 اور وہ جو ابھی ابھی سین والی بات بتائی 7، یہ 14 علامتیں ذہن میں ہوں اگر کسی کے اور اس کے سامنے کوئی ایک پرٹیکولر ورڈ آ جائے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھیں من لکھا ہوا ہے، یہ 14 کی 14 چیزیں اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں. نہ تو اس سے پہلے یہاں سے دیکھیں، نہ تو اس سے پہلے قد لگا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے سوفا لگا ہوا ہے، نہ یہ فتح کے وزن پر ہے، نہ یہ یفتح کے وزن پہ، نہ یہ افتح کے وزن پہ، نہ یہ لا تفتح ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر اب یہاں پر آ جائے اس جگہ پہ، اس جگہ پہ اسم کا پوائنٹ نمبر 1، نہ ہی اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے، نہ ہی نمبر 2 اس پہ تنوین ہے، نہ ہی کوئی گولتا جیسے یہاں پر من پہ کوئی گولتا ہے، نہ ہی یہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے. اس لفظ سے پہلے جس کو ہم ابھی انالیسس جس کا کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں
اس سے پہلے کوئی حرف جر موجود نہیں ہے جیسے کہ ایگزامپل نمبر 4 میں لکھا ہوا تھا، اور یہ بذات خود مجرور بھی نہیں ہے جیسے کہ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ تو یہ معرفہ ہے اور نہ یہ نکرہ ہے، تو یہ نہ تو یہ ان میں سے کوئی بات پائی جا رہی ہے نہ ہی اس میں سے کوئی بات پائی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ایٹ لیسٹ نہ تو اسم ہے اور نہ یہ فعل ہے۔ تو یہ اسم نہیں ہے اور فعل نہیں ہے، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ تو جب کبھی ہمارے پاس اویلیبل تین ہی تو چیزیں ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ اب جو چیز نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو تو وہ تو حرف ہو گئی، سیدھی سیدھی بات۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا بات لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں۔ وہ کلمہ، ہاں ہے کلمہ، یہ کیونکہ تینوں کلمے کی اقسام ہے، وہ کلمہ جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو وہ حرف ہوتا ہے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ ورنہ آپ لوگ تو ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو الف با تا سا یہ ہوتا ہے یہ حرف ہوتے ہیں، الفابیٹس کو سمجھتے تھے آپ، چاہے وہ اسمال لیٹرز میں ہوں چاہے وہ کیپیٹل لیٹرز میں ہوں، ان کو آپ کہتے تھے، ہم اردو زبان میں ایسے ہی کہتے ہیں، حروف تہجی تو کہتے ہیں نا ہم، ہمارے جو الف بے پے تے ہوتی ہے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، وہ حرف ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ایسا نہیں ہے، عربی زبان کے اندر حرف تو اس کو کہا جائے گا جو فعل نہ ہو اور اسم بھی نہ ہو۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں میں نے آپ کو اس میں اسم فعل اور حرف کی تعریف نہیں بتائی، تعریف بتانے کا آج سبق ہی نہیں ہے، آج تو یہ بتانا ہے کہ پہچان لفظی طور پہ کیسے کی جائے گی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو یہاں جو پہچان کا ورڈ لکھ کر دیا ہے نا، یہ میں نے آپ کو لکھا ہے لفظی طور پہ، یعنی وہ جو لفظ جو ہے وہ جو فارم ہوا ہے اس لفظ کی جو بناوٹ ہے، اس بناوٹ کو دیکھتے ہوئے ریگارڈلیس یہ کہ اس کی میننگ کیا ہے، اس کی میننگ سے تعلق اس وقت نہیں ہو رہا پہچاننے کے معاملے کے اندر، یہ دھیان میں رکھنے والی بات ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، حرف پہ آ چکے تھے، جیسے من، اب شروع کرتے ہیں، یعنی اب نیکسٹ لیول کے اوپر آتے ہیں، ذرا تھوڑا سا نیکسٹ لیول کے اوپر آتے ہیں۔ پہلا لیول تھا کہ صرف وہ ورڈ آ رہا ہے، اس کا مطلب وغیرہ معنی کچھ بھی نہیں پتا، اور نہ پتا ہونے پر بھی آپ یہ بتا سکیں کہ یہ اسم ہے کانفیڈنس کے ساتھ، یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے، نہ پتا ہونے پر، وہ ہم نے کر لیا، انف پریکٹس۔ اب ذرا اس کو مانوی طور پہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ جب لفظی کی بات ہوتی ہے پہچان کی تو ایک پہچان ہوتی ہے جس کو مانوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مانوی پہچان کیا ہے؟ یہ دیکھیے کہ اب یہ جو حرف ہے من، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، الہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تک، من کا مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام، الہ کا مطلب ہوتا ہے تک یعنی ٹل، اور بھی تک میں جو بھی آتا ہو، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں یعنی ان۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو ان لن کئی اذن لکھ دیے، ان لن کئی اذن، یہ سب کو یاد آ رہا ہے کہ یہ ان لن کئی اذن کیا ہوتے ہیں؟ حروف نواسب ہوتے ہیں نا، یہ حروف کا ورڈ آیا کہ نہیں آیا؟ حروف نواسب، تو یہ حروف ہوتے ہیں نا، یہ ایک حرف ہے، یہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی ابھی کرتا کیا ہے یہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے ہمارا، ہمیں یہ بتانا ہے کہ آیا کہ یہ جو لکھے ہوئے ہیں چند جو کہ اگزامپلس کے طور پر لکھے ہوئے ہیں، آیا کہ یہ حرف ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہم نے یہ پروف کر دیا فارمولے کے ذریعے کہ یہ حروف ہیں۔ اور مانوی والی بات اب مانوی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں اب ریورس آرڈر میں چلوں گا۔ پہلے میں نے آپ کو جب لفظی پہچان بتائی تھی تو پہلے بتایا اسم، پھر بتایا فعل، پھر بتایا حرف۔ اب جب میں مانوی پہچان بتاؤں گا تو پھر میں آپ کو ریورس آرڈر میں لے کے چلوں گا۔ سب سے پہلے میں حرف کی مانوی پہچان بتاؤں گا، دیکھیں وہ کیسے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں سے، تو سننے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلا، بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی، سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یا میرے سامنے کوئی بیٹھا ہو، میں اس کو کہوں تک یا کی طرف، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کس کی طرف، سوال اگلے سننے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، وہ فوراً سوال کر لے گا۔ تو لہٰذا جب وہ فوراً سوال کر لے گا دیٹ مینس کہ آپ کی بات پوری کی پوری مانوی طور پر اس تک نہیں پہنچی۔ تو لہٰذا اب معنی یہ ہے، حرف کا معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ کہ جو بذات خود اپنا معنی نہ دے سکتا ہو جب تک کہ وہ کسی دوسرے کلمے سے نہ مل جائے،
اکیلے وہ اپنا معنی نہ دے سکتا ہو. اب یہ من جب کسی دوسرے کلمے سے ملے گا تب تک یہ من جو ہے وہ کوئی معنی نہیں دے رہا. اب ملا کے دیکھ لیتے ہیں. میں من کے ساتھ لگا دیتا ہوں مدرسہ لگا دیتا ہوں. من المدرسہ کی, مدرسے سے. اب سمجھ میں آتا ہے. من المدرستی الی المسجدی. اب یہ الا کا مطلب من المدرستی الی المسجدی یعنی مدرسے سے مسجد تک, یا فی المسجدی مسجد میں, فی الداری گھر میں. اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب تک اس کو جوڑا نہیں تھا کسی دوسرے کے ساتھ تب تک یہ اپنا معنی نہیں دے رہا تھا. اچھا, تو کیا ایسے بھی کچھ کلمات ہوتے ہیں کہ جن کو کسی کے ساتھ بھی نہ جوڑا جائے پھر بھی وہ اپنا معنی دے ہی رہے ہوتے ہیں؟ پورے اکیلا وہ ورڈ پورا کا پورا معنی دے رہا ہوتا ہے. جی بالکل ضرور. اب پیچھے چلتے ہیں, ذرا فعل کی طرف آتے ہیں. فعل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے اور اس ورڈ کا جو معنی ہوتا ہے وہ خود اسی کے اندر ہوتا ہے. فتح کا مطلب ہے کھولا اس ایک نے, اس مذکر نے, ٹھیک ہے. اور یفتح کا مطلب ہے یہ نہ تو اس کے پیچھے کوئی ورڈ آیا ہے نہ اس کے آگے کوئی ورڈ آیا ہے, بس یہی اکیلا ورڈ ہے. یہ بذات خود اپنا معنی دے رہا ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے اس کی کوالٹی, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے. زمانہ یعنی ٹینس پایا جا رہا ہے, یعنی ماضی کی بات ہے, پریزنٹ کی بات ہے یا فیوچر کی بات ہے, یہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نا دو کیریکٹرسٹکس ہو گئی. فیل کی دو کیریکٹرسٹکس ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ میننگ فل ہوتا ہے الون وداؤٹ اینی. یہ بھی میں نے مائک بند کیا ہے بھائی, نہیں کھولو. اچھا, اب دیکھیں فلوئنسی ٹوٹ جاتی ہے نا. تو میں ابھی یہ 136 جو ہے, پتہ نہیں آپ نے 136 بیٹا لکھا ہوا ہے, 136 والی سیریز تو ختم بھی ہو گئی. میں نے تو آپ لوگوں کو نئے رول نمبرز بھی دے دیے ہیں جو کہ 5 کی سیریز سے چل رہے ہیں. وہ 5 کی سیریز سے رول نمبر چل رہے ہیں, اور جو 8 والے چل رہے ہیں بوائز کے چل رہے ہیں, اور جو گرلز کے چل رہے ہیں وہ 5 کی سیریز سے چل رہے ہیں. تو آپ اپنے نیو رول نمبر سے اب نیکسٹ کلاس میں آئیے گا, اور جن لوگوں کو رول نمبر اسائن ہونے سے رہ گئے وہ لازمی طور پہ کل کی کلاس میں رول نمبر کے بغیر نہ آئے. جس کو طریقہ نہیں آ رہا رول نمبر نام کی جگہ پہ ٹائپ کرنے کا وہ آپس میں پوچھ لیں. ہاں بھائی, کل سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یہ. مجھے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں چاہیے یہاں پہ لسٹ میں, مجھے سب کے رول نمبر چاہیے. یہ ریکارڈنگ میں سے کاٹ دوں گا, میں کوشش کروں گا. اب آتے ہیں ہم دوبارہ اپنی بات کی طرف. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سمیا لکھا ہوا ہے, سنا اس ایک مرد نے, ابھی سنا اس ایک مرد نے. اور تعلمونا ہے, تو تعلمونا دیکھیں, سوفا تعلمونا بہت جلد تم جان جاؤ گے, بہت جلد. نہ لکھیں یہ نہ لکھیں, صرف اکیلا تعلمونا کر دیں, تو یہ بذات خود اس کا مطلب ہے کہ تم جان جاؤ گے, تم سب. سوفا کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ اگر سوفا لگ جاتا ہے تو وہ دراصل فیل ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ لگتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتے ہیں. آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا دلالت, آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ فیل جو ہوتا ہے یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے. اس کو میں نے ابھی آپ کو جو پیچھے سٹوری سنائی ہے اس کا مطلب ہے دلالت, یعنی یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے بغیر کسی دوسرے ورڈ سے کنیکٹ ہوئے بغیر. اس کو کہتے ہیں دلالت کرنا. اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. اس کو کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے ایسے کہ یہ کسی نہ کسی ایک زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ملا ہوا ہونا یہ بہت آسان سی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ماضی میں ہوتی ہے, یا تو یہ ماضی سے ملا ہوا ہوتا ہے. اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہوتی ہے اس بات کا تعلق یا تو ماضی سے ہوتا ہے یا مضارع سے ہوتا ہے, یا پھر امر نہیں, اور جس طرح سے بھی آپ اس کو مختلف صیغوں میں کنورٹ کر لیں آپ, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں سے یہ جو زمانے والی بات ہے نا, اگر یہ کاٹ دی جائے, صرف اتنی بات رکھی جائے کہ یہ اکیلا بذات خود اپنا معنی یہ اکیلے میننگ فل ہوتا ہے, اور زمانہ اس میں سے ہٹا دیں تو وہ بن جائے گا اسم. اسم کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے, یہ یعنی اس کلمے میں اپنا معنی بذات خود بغیر کسی دوسرے ورڈ سے کنیکٹ ہوئے بغیر یہ اپنا معنی خود بتا دیتا ہے. اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے سے تعلق نہیں رکھتا. القلم, قلم مانے پین,
بس پین. اب یہ پین ماضی میں ہو یا مضارع میں ہو یا حال میں مستقبل میں، کچھ بھی اس سے تعلق نہیں ہے. معلم، معلم اسی کی، معلم کی جو وہ ہوتی ہیں تانی مونس ہوتی ہے وہ معلمتن، آخر میں بولتا لگ گئی. یہ مذکر مونس کا تو اتنا اچھا سبق پڑھاؤں گا انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا، آپ کو سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں، دار، گھر، بیت، گھر، مدرسہ، اور یہ اپنا مسجد، ٹھیک ہے، سوق، یہ ساری چیزیں ان میں کہیں پہ بھی کوئی ماضی حال مستقبل کی بات ہی نہیں ہو رہی. ایک بندے کا نام ہے زید، تو زید ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں. مسلمان، مسلمان. تو یہ اس کے اندر آپ کو جو آپ نے بات سیکھی ہے وہ آپ نے یہ سیکھی ہے کہ اسم اور فعل اور حرف کو لفظی طور پہ کیسے پہچانیں گے، اور جب بات آئے گی تو معنوی طور پہ کیسے پہچانیں گے. اب ایک کام ہم کرتے ہیں، بڑا زبردست اور امپورٹنٹ کام. آپ نے یہ سبق کبھی نہ کبھی پڑھا تو ہوگا یقیناً، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. دونوں کے لیے، دونوں کے لیے یہ بات بتانے کی کہ آپ نے کیا اسم فعل اور حرف کی پہچان اس طرح پڑھی ہے کہ ایک طرف قرآن پاک بھی کھلا ہوا تھا، شاید پڑھی ہو. تو اب دوبارہ بھی پڑھ لیں. دیکھیں سورۃ الفاتحہ لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ یہ جتنے بھی کلمات یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، ادھر سے کوشش کرتے ہیں کہ ایز مچ ایز پاسبل اس میں سے ہم انالیسس کر کے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. ہم لیتے ہیں کہ الحمد. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو الحمد ہے یہ ان ساری باتوں پہ 14 باتیں یہ ہو گئی، ایک بات یہ ہو گئی، تو 15 باتیں ہو گئیں. آپ ان میں سے انالیسس کریں اور بتائیں کہ یہ الحمد جو ہے، مطلب ابھی مائک پہ نہیں بتائیے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ویسے ہی جسٹ کہہ رہا ہوں، وہ تو آپ کو پتہ ہے. تو کہ الحمد جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کہ اس کو انالائز کرنا ہے کہ آیا کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اسم کے اندر لکھا ہے کہ الف لام کا داخل ہونا، تو اس پہ الف لام داخل ہوا ہے. تو اب ہم ڈائریکٹ یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے یہ اسم ہے، اور ہم اس کو اسم کے کالم میں لکھ لیں گے. تو میں نے یہاں پہ اسم کے کالم میں اس کو لکھ لیا. ٹھیک ہے، اب ہم ایگزامپل جمع کر رہے ہیں، اور کہاں سے جمع کر رہے ہیں؟ قرآن پاک سے. ابھی جب ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی تو دوبارہ جوائن کر لیجیے گا اسی لنک سے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے للہ. للہ کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ کیا ہے، ان تینوں کیٹیگریز میں سے کیا ہو رہا ہے. غور کرنے سے پہلے اس کو ایک جگہ پہلے لکھ لیتے ہیں. اب کیونکہ یہ 2 کلمات کا مرکب ہے تو ان 2 کلمات کو ہم کھول لیتے ہیں، ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اصل میں یہ تھا اللہ، لفظ اللہ، اور اس پہ لام داخل ہوا تھا. اب یہ 2 ہو گئے، ہمیں تو ایک ایک سنگل سنگل چاہیے. تو لفظ اللہ، یہ دیکھیے ابھی لام کو چھوڑ دیں، بس اس کو دیکھیں، چھوٹا چھوٹا باریک نظر آ رہا ہوگا. بعد میں اس کو ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے کسی اچھے موبائل اپلیکیشن کے اوپر جس میں زوم کا آپشن ہو تو اس کو ری پلے کر کے دیکھیے گا. لفظ اللہ جو ہے یہ آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے اندر آئے گا؟ میں آپ کو اس میں 2 باتیں بتاتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ لفظ اللہ جو ہے اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے. اگر کوئی مانتا نہیں ہے کہ نہیں یہ وہ والا الف لام نہیں ہے جس کو آپ الف لام کہہ رہے ہیں، اگر یہ وہ والا الف لام نہیں ہے تو آپ ایک اور بات دیکھیں کہ یہ مجرور تو ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب اس کے آخر میں کسرہ آتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے. اب تو یہ اسم ہو گیا. آپ یہاں سے کوئی سی ایک بات نکال کے مجھے بتا دیں، کوئی سی بھی ایک بات بتا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ معرفہ ہے، اس وجہ سے بھی یہ اسم ہے. تو لہذا لفظ اللہ کے بارے میں. اب یہ لام کیا ہے؟ لام یہ کیا کوئی یہ ان میں سے نہ تو یہ کوئی 7 باتیں اس پہ اپلائی ہو رہی ہیں، نہ تو فعل والی کوئی بات اس پہ اپلائی ہو رہی ہے. تو جب نہ تو اسم ہو اور نہ ہی وہ فعل ہو تو وہ سیدھے سیدھے کیٹیگری میں چلے جائے گا. یہاں ہم نے اس کو حروف کی کیٹیگری کے اندر رکھ لیا ہے. آگے چلتے ہیں. رب آ رہا ہے لکھا ہوا. میں آپ کو بتاؤں مجھے کیا لگ رہا ہے. ایک تو مجھے اس کسرہ کی وجہ سے صاف صاف لگ رہا ہے کہ کسرہ جب آتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے، تو وہ مجرور جو ہوتا ہے وہ تو اسم ہوتا ہے. تو لہٰذا میں اس کو اسم کے کالم کے اندر لکھ لوں گا. اور کسی اور وجہ سے بھی اگر یہ اسم ہوا تو ہو بے شک، یہاں جمع کر لیا میں نے اس کو. ویسے یہ نکرہ بھی ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں العالمین.
العالمین جو ہے اس پہ الف لام داخل ہوا ہے. الف لام ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ لیا العالمین, یوں ہم نے اس کو جمع کیا. اور بھی بتاؤں ایک اور بات, اگر آپ کنفیوز نہ ہو تو اس بات سے, وہ بات یہ ہے, ایک منٹ تھوڑی جگہ بنائیں. اب وہ بات یہ ہے کہ میں نے پڑھایا تھا مرفوع منصوب اور مجرور, تو پتہ ہے یہ مجرور بھی ہے. اس کو کسی نے جر دیا ہے. یہ جر دینا ہوتا کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا جب ہم حروف جارہ پڑھیں گے. تو بس بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ آیا تھا نا کہ مسلمینہ مسلمینہ, تو کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمینہ جو ہے وہ بھی ایک مسلمینہ نصب میں ہے منصوب, اور ایک مسلمینہ وہ بھی مسلمینہ ہے لیکن ہے تو وہ مجرور. یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر یہ ہے مجرور. آگے چلتے ہیں. الرحمن, الرحمن دیکھیں آپ کو پتہ ہے الرحمن پہ الف لام داخل ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہ کیا ہے, یہ اسم ہے. اور چلے لکھ لیں یہ لیں, ان کے اشارے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں. اچھا, الرحمن ہم نے یہاں لکھ لیا. اب دیکھیں الرحیم, الرحیم اور الرحمن میں دونوں میں ایک چیز کامن ہے, اس پہ الف لام داخل ہوا تھا, یہ الف لام اس پہ داخل ہوا ہے. اور ایک اور بھی بات ہے اس کے اندر, اور وہ بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ آ رہا ہے, اور یہ کسرہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مجرور ہے. اور آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اس کی جو پانچویں سائن ہے وہ ہوتا ہے مجرور ہونا, تو یہ تو مجرور ہے, یہ بھی مجرور ہے. آپ دیکھیں یہ بھی مالک جو ہے یہ بھی مجرور ہے, دیکھ رہے ہیں آپ مالک, یہ مالک جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے. تو اب ہم نے بہت سارے اسم, میں ویسے یہاں سے بتا دیتا ہوں, مالک بھی اسم ہے, یوم یہ بھی اسم ہے, الدین یہ بھی اسم ہے. مالک تو مجرور ہونے کی وجہ سے تھا, یوم یہ بھی مجرور ہونے کی وجہ سے اسم تھا, اور یہ جو الدین ہے یہ مجرور تو ہے, اس وجہ سے بھی یہ اسم ہے. ساتھ میں الف لام بھی داخل ہوا ہے, یہ اس وجہ سے بھی اسم ہے, ساتھ میں یہ معرفہ بھی ہے. تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ اسم ہے. اب بات کرتے ہیں ایاکا. یہ جو ایاکا ہے نا یہ آپ کے سمجھ میں ابھی نہیں آئے گا, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اسم ہے. یہاں پر میں نے اس کو لکھ دیا اسم کے کالم میں کیونکہ یہ معرفہ ہے. اب کیونکہ یہ ایک ضمیر ہے, اور ضمائر ہم نے بہت تفصیل سے پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل کمپیوٹرائز طریقے سے, تو ہم آپ کو ضمائر جب پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ ایاکا اور کا کما کم کی کما کنہ یہ سب سمجھ جائیں گے. قرآن پاک سے ہی دکھائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ. تو ابھی میں نے اس کو یہاں پہ اسم کے کالم میں لکھ دیا. اب آتا ہے یہ والا ورڈ نعبدو. دیکھیے نعبدو جو ہے دراصل اگر ویسے ہم اس کو سوچیں ان کے اوپر ڈال کے دیکھیں, پہ ہم اسم سے شروع کرتے ہیں. کیا اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے؟ نہیں. کیا اس کے اوپر تنوین ہے؟ نہیں. اس کے آخر میں تو ضمہ ہے. کیا اس کے آخر میں گولتا ہے؟ نہیں. کیا یہ حرف جر اس سے پہلے کوئی حروف جر آیا ہوا ہے؟ یا کا آیا تھا اس سے پہلے, وہ کوئی حروف جر تو نہیں ہوتا, تو یہ بھی نہیں. اس سوال کا جواب بھی نہیں. کیا یہ مجرور ہے نعبدو؟ یہ تو مجرور نہیں ہے. اس کے بعد کیا یہ معرفہ ہے؟ کیا یہ نکرہ ہے؟ یہاں پہ ہم پھنس گئے, یہاں رک گئے اب ہم کہ آیا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے, اور ابھی تو ہم نے معرفہ نکرہ کا سبق بھی نہیں پڑھا ہے. تو فی الحال ہم اس چیز کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں, فریز کر لیتے ہیں اس بات کو کہ یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. ابھی ہم اس کو فریز کر لیتے ہیں ایک سائیڈ میں, اور ہم چلتے ہیں اپنے فعل کی طرف. تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جیسے ہم فعل کے اوپر گئے, قد کیا کیا, وہ قد نہیں تھا اس کے پہلے, نعبدو سے پہلے, سوفا بھی نہیں تھا اس سے پہلے, ہاں البتہ اچھا ماضی کا صیغہ بھی نہیں ہے یہ نعبدو. لیکن جن کو تھوڑی بہت فعل صیغوں کی پہچان ہے وہ صاف صاف یہ بتا دیں گے سر بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو نا فعل مضارع کا صیغہ ہے, باب نصرہ ینصرو سے آیا تھا, اور یہ جو صیغہ جمع متکلم کا صیغہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, تو پھر یہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. تو جب یہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے تو ہم نے اس کو لکھ لیا فعل کے کالم کے اندر. جب ہم نے اس کو فعل کے کالم میں لکھ ہی لیا ہے کنفرم, اب جو ہم نے فریز کیا تھا کہ 6 اور 7 معرفہ یا نکرہ ہونا اس کا, وہ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی, کینسل, وہ والی بات کینسل. کیونکہ اب یہ معرفہ یا نکرہ کی کیٹیگری میں جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ فعل ہے, اور فعل کبھی بھی معرفہ اور نکرہ نہیں ہوتے, وہ تو اسم ہوتا ہے جو معرفہ یا نکرہ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں, دیکھیں پھر آ رہا ہے نعبدو کے بعد آ رہا ہے واو. اب یہ جو واو ہے, اس واو کو مجھے کہاں رکھنا چاہیے؟ نہ تو یہ ادھر کہیں آئے گا, نہ یہ ادھر کہیں آئے گا, یہ آئے گا یہاں پہ, یہ آ گیا واو. یہ جو بھی ہوتا ہے یہ ایک حرف ہے, اس کا معنی جو ہوتا ہے اور ہوتا ہے. یہ اس کو
حرف عطف بھی کہتے ہیں. تو یہ بات میں پڑھاؤں گا. اور پچھلے کورس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب میں آپ لوگوں کو دوسرا سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا تھا تو جب میں کبھی کہتا تھا کہ یہ چیز میں بعد میں پڑھاؤں گا تو میں نے یقیناً ضرور پڑھائی وہ بات میں. ایسا نہیں کہ میں کسی چیز کو اسکپ کر جاؤں. مجھے آپ کو بغیر اعراب لگی ہوئی عبارتیں پڑھنا سکھانا ہے جس میں یہ زیر زبر پیش کی. قرآن پاک میں تو آپ بڑے آرام سے یوں پڑھ لیتے ہیں. ٹارگیٹ یہ ہے کہ ایک دن ہم ایک ایسی عبارتیں پڑھیں گے جس میں کچھ زیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے ہوں گے اور آپ فٹافٹ پڑھ رہے ہوں گے, خود ہی لگا رہے ہوں گے. تو جب ہمارا رخ وہاں پر ہوگا تو میں کوئی امپورٹنٹ چیز مس کیسے کر سکتا ہوں. تو جس کو میں کہوں کہ میں بعد میں بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا. اچھا, ایک لنک یہاں پہ ابھی ہمارا ختم ہونے والا ہے, ایک ویڈیو کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو اس کو یہاں پر میں روکتا ہوں اور آپ دوبارہ سے 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد جوائن کریں, یا آپ فوراً اسی طریقے سے یہ یا کا تو میں آپ کو بتا چکا نا. اب آ رہا ہے نستعینو. نستعینو یہ بھی فعل ہے بھائی, صحیح, یہ فعل مضارع ہے. شروع میں بتا دیا تھا کہ آدھی بات سمجھ میں آئے گی آدھی نہیں آئے گی, ٹینشن لینے کی نہیں ہے بات. اس کے بعد بات آ رہی ہے اہدنا. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, کیا یہ, اس کو کہیں نہ کہیں لکھ لیں پہلے, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو اہدی ہے اور اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ نہ آ رہا ہے. تو یہ جو نہ ہے نا, یہ نہ تو ہے ضمیر, اس کو تو یہاں سے ہٹا ہی لیں کیونکہ یہ نہ ایک ضمیر ہے جو کہ آپ نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے. اور ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں, اور معرفہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. یوں ہم الٹا یوں لے کے پہنچے. پہلے ہم نے ضمیر تھی, ہم نے کہا یہ ضمیر ہے. ضمیر ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے اور معرفہ تو چونکہ اسم ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ لینا ہے. یہ نہ آ گیا ادھر سے تو یہاں سے ہٹ گیا نا. اب بچا اہدی. اہدی کے بارے میں معلوم کیا جائے تو یہ ان میں سے تو کسی بات پہ پورا نہیں اترتا. ہاں البتہ یہ فعل امر بنتا ہے, جیسے افتح لکھا ہوا ہے تو ماریا تم نے اس کو کال کرنی چاہیے بیٹا, جلدی کرو. تو اہدی یہ فعل امر ہے, تو لہذا یہ فعل امر ہے تو پھر امر ہے نا, وہ فعل امر ہے تو پھر فعل ہے نا, یعنی ورب. یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا. اب چلتے ہیں اہدینا کے بعد آ رہا ہے الصراط. الصراط جو ہے, ایک منٹ ہولڈ کریں. الصراط جو ہے الف لام داخل ہوا ہے, بات مطلب اتنی امپورٹنٹ یہاں پہ آپ کو یہاں لکھیں اس کو, یہ بھی اسم جمع ہو گیا. اب اس طریقے سے آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے مجھے اس سورۃ الفاتحہ کا اور یہ جو نیچے سورۃ البقرہ ہے, اس سورۃ البقرہ کے اندر جو میں آپ کو آیتیں بتا رہا ہوں, دیکھیے آپ یہاں سے آیت نمبر 12 تک, یہ آپ نے آیت نمبر 12 تک جتنا ممکن ہو سکے آپ سے, آپ نے اسم فعل اور حرف آپ نے مجھے تلاش کر کے دینے ہیں. ٹھیک ہے, میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح سے کر کے دینے. اچھا, اب ہم الصراط کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ الف لام داخل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ہے. وہی بات المستقیم میں بھی آ رہی ہے. یہاں پہ آ رہا ہے صراط. اب یہ جو صراط آ رہا ہے اس پہ تو الف لام داخل نہیں ہوا ہوگا. اب اگر الف لام داخل نہیں ہوا ہوا, مثال کے طور پہ تو بتانے کا طریقہ, اچھے الفاظ تلاش کر رہا ہوں کہ کن الفاظ میں بتاؤں آپ کو. یوں دیکھ لیں, الف لام نہیں ہوا ہوا, تنوین بھی نہیں ہے نا, تنوین تو کے اوپر زبر ہے, تو گولتا بھی نہیں ہے. صراط سے پہلے کوئی حروف جارہ بھی نہیں داخل ہو رہا. صراط اپنے طور پہ کوئی مجرور بھی نہیں ہے البتہ, اور صراط معرفہ بھی نہیں ہے. ہاں البتہ صراط نہ نکرہ ہے, اس لیے میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں دو, اسم کی پہچان کروانے کے لیے. تو لہذا یہ جو صراط ہے یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے اسم ہوا, اور اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا, یہ آ گیا نیچے صراط, یہ رہا نیچے. اب آ رہا ہے الذین. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اتنا تو پتہ ہے نا کہ الف لام داخل ہوا ہے, انڈرسٹینڈ. تو اب یہ اس کا نام جو بھی ہے, یہ اس میں موصول ہے یا معرفہ ہے, ویسے یہ معرفہ ہے اور یہ اس میں موصول ہے. تو لیکن آپ کو تو جتنی بات بتائی گئی ہے, آپ بس اسی جتنی نالج میں نے آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کیا نا, آپ نے صرف اتنا ہی یوٹیلائز کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا. اس کے بعد آتے ہیں انعمتا. اب یہ جو انعمتا ہے یہ ہم چاہے کسی بھی طریقے سے اس مراحل سے گزار لینا, یہ اس مراحل پہ پورا اترتا ہی نہیں ہے. بحالت مجبوری ہم کو فیل کی کیٹیگری میں آنا ہی پڑے گا. ہاں جب ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں, فرض کیا کہ کسی نے ڈکشنری سے جا کے اس کا مطلب ہی دیکھ لیا, مانوی پہچان جو ہو رہی ہے,
تو اگر اس نے ڈکشنری سے مطلب دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ تو نے نعمت دی، تو نے نعمت نازل فرمائی، تو نے انعام کیا. اب تو نے انعام کیا تو یہ تو ماضی کی بات ہو گئی. تو جب بات ماضی کی ہو رہی ہوتی ہے، مانوی طریقے سے یہ بات پتہ چلی ہے ہمیں، بات جب ماضی کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یقیناً فیل ہوتا ہے. تو ہم نے انعامتا کو فیل کی کیٹیگری کے اندر لکھ لیا. یہ ٹیبل آپ نے بنانا ہے. پھر اب میں جو آج کا جو آپ کو آخری بتا رہا ہوں، چلیں میں آگے تک مطلب ضالین تک تو بتاؤں تاکہ ثواب بھی پورا مل جائے انشاءاللہ عز و جل. علیہم کی بات کر لیتے ہیں. بھائی دیکھیں علیہم، یہ مجھے لگ رہا ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں، پہلے ادھر لکھ کر چیک کرنے کے لیے آپ جیسے کاپی پہ لکھیں گے. میں نے دیکھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہم آ رہا ہے اور یہ علیہ، یہ کیا کوئی پورا ورڈ ہے؟ نہیں پتہ چلے کہ نہیں یہ اصل میں دو پر مشتمل ہے، یہ دو سے مل کر بنا ہے. یہ چیز آپ کو پتہ نہیں ہے اور میں آپ سے ابھی اس وقت ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا کہ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ دو سے مل رہا تھا، ایسے تھا، یہ ایسے ایسے، یہ یوں تھا. تو اب یہ جو اعلیٰ ہے، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر، یعنی مجھ پر، آپ پر، ان پر، وہ والا پر. تو جب یہ پر ہے تو یہ ایک حرف ہے. اور ویسے بھی یہ جو حرف ہے نا، یہ جو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو بتا رہا ہوں، ان کی پوری لسٹ ہوتی ہے، پرووائڈیڈ ہوتی ہے، ان کی لسٹ ہوتی ہے، پرووائڈیڈ ہوتی ہے. تو یہ اس میں اس لسٹ میں بھی تھا. ایک بات تو یہ بھی ہے، تیسری پہچان یہ تھی اس کی حرف کی. اب باقی بچا ہم. اب ہم کو دیکھ لیتے ہیں. نہ تو الف لام ہے، نہ تنوین ہے، نہ گولتا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی جر آ رہا ہے. ہاں ارے اس کی پہلے جر تو آ رہا تھا. کیا تھا یہ پہلے؟ ایک منٹ یہاں لکھتے ہیں ادھر. یہ اعلیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حروف جارہ میں سے ایک ہے. اور یہ جو حروف جارہ جو ہے حرف جر کے ہیں، اس کو اگر سنگولر کے اندر، تو یہ حرف جر ہے. اور آپ کو ابھی یہاں پر بتایا ہے نمبر 4 کے اندر کہ جس ورڈ سے پہلے حرف جر ہوتا ہے وہ ورڈ بذات خود ہوتا ہے اسم. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس ورڈ سے پہلے یہ اعلیٰ داخل ہو رہا تھا تو یہ بھی تو ورڈ ہم جو ہے، یہ ہم ایک اسم ہے، لہٰذا اس کو اسم کے کالم میں لکھنا. انڈرسٹینڈ؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مزہ کتنا آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھیں آپ. اچھا اب چلتے ہیں ولد طالین. واو کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ میں نے یہاں لکھ دیا واو، یہ رہا. تو اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ رہا ہے، اس کو لا کو چھوڑیں، تھوڑی دیر کے لیے رکیں، اس کو بائی پاس کریں تھوڑی دیر کے لیے. الضالین کے بارے میں بتائیں. الف لام داخل ہوا ہے تو بس بات ہی ختم، یہ ہو گیا اسم. ہاں اب بچا تھا یہ لا. تو دیکھیے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وہ نہیں. یہ ہو گئی مانوی پہچان. اور لفظی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک گزار کے دیکھ لیں، کسی پہ بھی کیٹیگری پہ پورا نہیں اترنے والا یہ. تو 100% پھر یہ لا جو ہو جائے گا حرف ہو جائے گا. لہٰذا اس کو میں یہاں سے حرف کی کیٹیگری کے اندر ادھر لکھ لوں گا. یہ لیں، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا یہ ہمیں پرووائڈ کیا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کتنا اچھا ہے. قرآن سے محبت لوگوں کے دل میں قائم ہو جائے اور قرآن کے ایک ایک سیغے کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق مل جائے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس والی ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور جو اس کے اندر میں نے آپ کو کام کی باتیں بتائی ہیں وہ نوٹ کریں گے. ایٹ لیسٹ یہ ٹیبل تو ضرور بنا لیں گے. اور پھر سورہ بقرہ کی جو شروع کی 12 ورسز ہیں، ان میں سے آپ کچھ نہ کچھ جتنا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ آپ مجھے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بھیجیں گے. اور جن لوگوں نے آج پہلی دفعہ کلاس لی ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج دراصل ہماری باقاعدہ طور پہ تو بھائی یہ سیکنڈ کلاس ہے. ہم نے کل پڑھایا تھا اور وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر میں جو نئے اسٹوڈنٹ داخلہ لے رہے ہیں میں ان کو روک نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو آپ ہو سکتا ہے کہ کل بھی ہمارے ساتھ کوئی نیو اسٹوڈنٹ موجود ہو. تو ان سب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ بہت آسان لیول پہ میں نے بہت چھوٹی چیزوں کو بہت کھینچ کے اور ایکسپینڈ کر کے پڑھایا ہے. تو
چلتے ہیں اب ہم انشاءاللہ عز و جل کل انتظار کریں، کل کا انتظار کریں، کل ہم آپ کو پڑھائیں گے معرفہ اور نکرہ کی پہچان۔ یہ معرفہ اور نکرہ یہ دو وہ پلرز ہیں جن کو اگر کسی کو معرفہ اور نکرہ کی پہچان نہیں ہو وہ کبھی بھی نحو نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی بھی نحو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ دو اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ بہت سے فارمولے میں آپ کو بتاؤں گا پلس مائنس کرنے کے، کہ معرفہ پلس نکرہ ہو تو کیا بنتا ہے، نکرہ پلس معرفہ ہو تو کیا بنتا ہے، معرفہ پلس معرفہ ہو تو کیا بنتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے، لیکن آپ کو اگر معرفہ کی پہچان نہیں ہوگی، نکرہ کی پہچان نہیں ہوگی، لیکن آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کل میں آپ کو کیسی پہچان کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔